شوکت یوسف زئی صاحب، یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے یا ایکس اکاؤنٹ ہے، یہ کون ہینڈل کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں فریہ، مجھے تو ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے، کیونکہ 9 مئی کے بعد تو ہم سارے انڈیویجولی اپنے طور پہ کام کرتے رہے پارٹی کے ساتھ اور کافی عرصے انڈر گراؤنڈ بھی رہے، تو ایگزیکٹلی مجھے نہیں پتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ری ٹویٹ کیا تھا یہ، کیونکہ اکثر لوگوں نے ری ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ کو۔ نہیں، میں نے ری ٹویٹ بھی نہیں کیا، میں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ آپ کو حیرت بھی نہیں ہوئی کہ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ ایکٹیو ہو گیا ہے، وہاں سے ٹویٹس ہو رہی ہیں، آپ نے پوچھا بھی نہیں کسی سے؟ دیکھیں اس میں پارٹی کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے، دیکھیں میں اس پہ ضرور بات ہوئی ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے، کیا عمران خان خود تو جیل سے نہیں چلا سکتا نا، تو کیا یہ جو کنٹینٹ ہے یہ خان صاحب کے اپروول سے ہوا ہے یا یہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو اکاؤنٹ چلا رہا ہے وہ اس نے اپنے طور پہ یہ کیا ہے؟ یہ تو ابھی سوشل میڈیا کا ہیڈ کون ہے آپ کی جماعت کا؟ دیکھ میری بات سنیں، جو اس وقت چیئرمین ہے نا پارٹی کے، جی بیرسٹر گورن، انہوں نے بھی اس سے اللہ تعالیٰ کا اظہار کیا ہے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا ہمیں کوئی وہ نہیں ہے اور نہ اس طرح کی کوئی بات ہے۔ اتنے دنوں سے یہ ٹویٹ آن ایئر ہے یا چلے آن سوشل میڈیا ہے، لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، آج وہ ڈسکلیمر اب آ کے دے رہے ہیں، جب سوال ہوا ان کو پہلے دینا چاہیے تھا، انہیں کہنا چاہیے تھا ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے، ہیک ہو گیا۔ دیکھیں بیرسٹر گور نے دوسرے تیسرے دن ہی کہہ دیا تھا، جب یہ بات چلی تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ کس نے دیا ہے، خان صاحب نے تو نہیں دیا ہے نا، یہ اکاؤنٹ اب پی ٹی آئی کا نہیں ہے، دس اکاؤنٹ ڈز ناٹ بلانگ ٹو پی ٹی آئی اور عمران خان۔ اب یہ تو دیکھیں یہ تو ابھی پتہ چل جائے گا نا، ابھی بتائیں نا، ابھی تو انویسٹیگیشن شروع ہوگی، ٹویٹس تو ہو رہی ہیں۔ اس وقت عمران خان جیل میں ہے، پارٹی کے اس وقت جو چیئرمین ہیں وہ بیرسٹر گور ہیں، جنرل سیکرٹری عمر ایوب ہیں اور انفارمیشن سیکرٹری رؤوف حسن ہے۔ اب دیکھیں یہ یا تو یہ سازش ہو سکتی ہے عمران خان کے خلاف، اور یا کس نے کی ہے یہ بھی پتہ چلنا چاہیے بالکل۔ اگر یہ دیکھیں میں نے خود وہ دیکھا نہیں ہے، لیکن ایک چیز جو میری سمجھ میں آئی ہے، جو بتایا جاتا ہے پارٹی کی طرف سے، کہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی اس کو ہیرو بنانا چاہتے ہیں شیخ مجیب کو، اس کا مقصد صرف اس کا وہ کرنا تھا کہ دیکھیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اور ایک دفعہ پہلے بھی مینڈیٹ چوری ہوا تھا، صرف غصہ دلانا تھا، اس کا مینڈیٹ ایک طرف تاریخ کے زخم کو لا کر اس کو کریدنا تھا، اس کا مقصد دوسری طرف کو اشتعال دلانا تھا، وہ واضح نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں کیا اس سے پہلے میں آپ سے کیا اس سے پہلے اس کا ذکر کبھی نہیں ہوا؟ سر آپ کی جو حکومت تھی نا تب بھی 1978 ہو چکا تھا، اس وقت تو کبھی نہیں ہوا ذکر۔ نواز شریف نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ یہ غدار نہیں ہے شیخ مجیب، کتنی دفعہ کہا؟ تو آج اب نواز شریف صاحب کو سچا مان رہے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں نواز شریف سچا ہے، ٹھیک کہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جبکہ ایک بندہ جیل میں ہے، ٹھیک ہے کہ اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہوگا یا جیسے بھی ہے، یہ تو ابھی پتہ نہیں چلا ہے، لیکن یہ کہ اس کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ تو یہ دیکھیں جس بندے نے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، میرے پاس 3-4 ان کی ویڈیوز تھی نواز شریف کی، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی اس کو مجبور کیا گیا، اس کا مینڈیٹ چوری ہوا، اس کا یہ ہوا۔ تو بھائی صاحب وہ تو مینڈیٹ چوری ہونے تک تو ٹھیک ہے، وہ اگر کسی کو وہ دیتا ہے کہ جی دیکھیں پاکستان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اب تو الحمدللہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نہ وہ بانی مکتی بانی ہے اس وقت، نہ کوئی اس طرح کی کوئی سازش ہو رہی ہے پاکستان کے اندر کہ جی پاکستان کو توڑا جائے، الحمدللہ ایسی کوئی سازش نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ اس کو کوئی۔ سر 9 مئی کا واقعہ بھی ہو چکا ہے، تحریک انصاف کے حوالے سے یہ بات نہ کہی جائے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ محب وطن، اس کے ورکر محب وطن، یوتھ ہے یار، سارے پاکستان پہ جان قربان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے اگر مجھے اجازت ہے حافظ صاحب کو بھی شامل کر دیں، فوج کی عزت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسی تو صورتحال نہیں ہے جو آپ انویسٹیگیشن ہوگی پتہ چل جائے گا، لیکن یہ حیرت کی بات ہے کہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے اور فٹافٹ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک اکاؤنٹ ہے جس کا کوئی اس کا کلیمنٹ ہی نہیں ہے۔ حافظ حمداللہ صاحب، فارمیشن کمانڈرز کی جو کانفرنس تھی اس میں بڑا دوبارہ سختی سے 9 مئی کا ذکر ہے، آپ کے خیال سے کوئی تبدیلی آئے گی سٹانس میں؟ ابھی کوئی تبدیلی ہوگی، زیادہ سختی ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فریحہ بی بی۔ دیکھیے سانحہ 9 مئی کا میرے خیال میں 1 سال جی ہو چکا ہے۔ 1 سال میں ابھی تک ہم سانحہ 9 مئی سے نہیں نکلے۔ ابھی سانحہ 9 مئی 2 عدالتوں میں ان کے مجرمین سمجھتے ہیں یا ملزمین ہے
جس پر الزام ہے کہ اس میں فلان منصوبہ ساز ہے اور فلان ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ان میں شریک ہے، ان کے خلاف تو کیسز چل رہے ہیں فوجی عدالتوں میں بھی اور ہمارے سول عدالتوں میں بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو کرنے دیں، اس کو فیصلہ کرنے دیں۔ فوجی عدالتوں کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے، ان کو سسپینڈ کیا ہے۔ تو اس کا انتظار کرے کہ سپریم کورٹ اصل فیصلہ کب کرے گا۔ اعلیٰ عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں یہ کیسز چل رہے ہیں، مختلف قسم کے لوگ، جس میں آپ کے سامنے بانی پی ٹی آئی بھی ہے، شاہ محمود قریشی ہے، وہ یاسمین راشد ہے، چودھری اعجاز وغیرہ وغیرہ، یہ سارے گرفتار ہیں۔ اب کس نے روکا ہے ان کو سزا دینے سے؟ سزا دینا کس نے روکا ہے؟ اب چیخ کس کی ہے؟ رونا دھونا کس بات کی ہے؟ جو اصل لوگ جو آپ ان کو سزاوار سمجھتے ہیں یا منصوبہ ساز سمجھتے ہیں، 1 2 3 4 کے علاوہ کہ وہ مفرور ہے، باقی تو سارے گراؤنڈ پر ہے یا جیل کے اندر ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قوم یہ سمجھتی بھی ہے اور ہمیں بھی خلش ہے، سانحہ 9 مئی کا واقع ہونا کرنا یہ اپنی جگہ پر قابل مذمت ہے، جتنی بھی مذمت کی جائے ان کی کم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، سانحہ 9 مئی کے برپا ہونے میں اس سے پہلے منصوبہ سازی کرنے والے کون تھے؟ جو ریاست یا حکومت سمجھ رہی تھی کہ فلان ہے، تو ان میں سے کچھ کو تو ایک معمولی سی پریس کانفرنس کر کے ان کو تو دوسری طرف چلے گئے، کوئی استحکام پارٹی کی طرف چلے گئے، اور کچھ نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا، گھر میں بیٹھ گئے۔ ابھی آہستہ آہستہ ایک نکل رہا ہے، کچھ نے خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک پارٹی بنائی۔ اس کا مطلب ہے یہ سارے زندہ باد، جو پریس کانفرنس نہیں کرتے ہیں وہ سارے مرد آباد۔ اگر اس قسم کا انصاف ہے، توازن ہے، پھر تو میرے خیال میں قوم اس قسم کی انصاف پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، کیا اس ملک میں مہنگائی ایشو نہیں ہے؟ بالکل ہے، مہنگائی ایشو ہے نا۔ اس ملک میں کرپشن ایشو نہیں ہے؟ مجھے آپ بتا دیں، نگران حکومت کس نے بنائی؟ اس کو کس کی پشت بنائی حاصل تھی؟ انوار الحق کاکڑ کہاں سے آیا؟ آج جو بلوچستان کا وزیر داخلہ ہے، ہمارے بھائی ہے، وہ انٹیریئر کا منسٹر تھا، فلان میں نام نہیں لیتا ہوں۔ اس حکومت میں بیک وقت 300 ارب گندم سکینڈل ہوتا ہے۔ آج افشاں ہوا لوگوں پر کہ 300 ارب سکینڈل ہوا، یعنی 300 ارب کا ٹھیکہ لگا معیشت کو۔ آپ بتائیے، جو ملک معاشی طور پر پہلے سے تباہ حال ہو، اس میں ایک ٹھیکہ 300 ارب کا لگ جائے، یہ بڑا ایشو نہیں ہے؟ محسن نقوی سے ملاقات بھی ہوئی ہمارا، یہ بات ہوئی ہوگی نہیں، یہ بڑا ایشو ہے نا۔ تو ابھی اس کی انکوائری کیوں نہیں ہو رہی؟ جن لوگوں نے کیا ہے ان پر ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا جا رہا ہے؟ ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آپ نے فوڈ کے 20 گریڈ یا 19 گریڈ کے 3-4 افسر کو سسپینڈ کیا، معطل کیا۔ آپ کے خیال میں فوڈ کے یہ 4 یا 3 یا 2 20 گریڈ کے آفیسرز نے اپنی مرضی سے، اپنے چالاکی سے یہ کیا، یا اس کے پیچھے ایک طاقتور حکومت یا طاقتور ریاست کے لوگ اس میں شامل ہے یا نہیں ہے شامل، یا طاقتور لوگ، شخصیات شامل یا نہیں ہے شامل؟ فل فلیج انکوائری ہونی چاہیے اس کے اندر۔ تو انکوائری ہونی چاہیے، اس میں تو آپ خاموش ہے، اس میں تو آپ بالکل خاموش ہیں۔ اگر آپ کو اس پر بہت دکھ ہے کہ، اور دکھ ہے، ہم سب کو دکھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ایک ٹویٹ آیا ہے، نہیں ہونا چاہیے یہ ٹویٹ، یا یہ جو ویڈیو چلایا ہے شیخ مجیب کا، یہ اپنے اکاؤنٹ سے نہیں چلانا چاہیے تھا۔ اب اگر چل چکا ہے، انکوائری کرے، انکوائری ہوتا ہے، انکوائری کرے۔ اگر ثابت ہوتا ہے کہ فلان نے کیا ہے، اس میں کہاں سازش ہوئی ہے ریاست کے خلاف یا حکومت کے خلاف؟ یار اس ملک میں لوگوں نے آئین توڑا، لوگوں نے ملک توڑا، لوگوں نے پارلیمنٹ پر چڑھائی کی، اس کا کوئی سوال و جواب نہیں ہے، نہ کوئی سزا کا نظام ہے، نہ جزا کا نظام ہے۔ جس کی وجہ سے اس کی لاٹھی، بس وہ نظام چل رہا ہے۔